اس کا مطلب ہے اللہ رحمت، جب رحمان صفت کا اظہار کرتا ہے اللہ رحمت دیتا ہے بلا معاوضہ دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں ابھی یہ کرونا کا موسم چلا تھا نا، تو کراچی کے اندر ایک مریض تھا، یہ بات آپ کو بڑی لطف دے گی، جب وہ مریض تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ٹھیک ہوا نا تو 25 لاکھ روپیہ بل بنا، بڑا امیر تھا، اس نے جب وہ بل تو دے دیا تو کہتا ڈاکٹر صاحب میری بات سنو نا، یہ 25 لاکھ روپیہ کیڑی شاید بنایا ہی، فرانس سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے، یہ 25 لاکھ مجھے ذرا شمار کر کے دے نا۔ تو اس نے کہا جناب آپ کی دوائی تو ساری 4500 دی آئی ہے، یہ جو باقی تقریباً 4500 کٹ کے 25 لاکھ بنیا ہے نا، یہ تیری سانس اٹک رہی تھی، ہم نے تمہیں آکسیجن لگائے رکھی ہے، 25 لاکھ کی آکسیجن تیرے لگی ہے، اور بڑی اعلیٰ قسم کی، نارمل بھی نہیں لگی۔ اب وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، دنیا دار تھا، وہیں پر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا کاروبار ہوں سنبھال لو، میں آج سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسے کہا یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے کہا جو مجھے 7 مہینہ سانس دیتے رہے انہوں نے اتنا بل بنا دیا، صدقے اس رب کے جاؤں جس نے کبھی بل نہیں مانگا ہے مجھ سے۔ اس نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیوں پریشان پتر ہے گوڑے چھاڑ کے بے میرا چان ہے، ذرا بول، تو اڑیاں زبانہ جڑیاں چوکیاں چھکیاں واسطے نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ تم ادھر بولو، ہم چاہتے ہیں تم دین کے لیے بولو، بولو ذرا سبحان اللہ پیار۔ اب سمجھ آئیے آپ رات کو؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرتا ہے ہر اعتبار سے بلا معاوضہ، جو کچھ دیتا ہے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا اس کے بدلے میں یہ دے دو، نہیں کہا، یہ اس کے رحمان ہونے کا اظہار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا رحیم کا کیا مطلب ہے؟ لگے ہاتھ یہ بھی سن لیجئے، اگرچہ کلاس نہیں ہے لیکن بیٹھے تو ہم ادارے میں ہیں نا، ہاں یہ بات سمجھنا تو ضروری ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ لفظ رحیم صفت مشبہ ہے، اور اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ خاص کسی کے لیے ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ رحیم کے اندر بھی رحمت کا معنی ہے، لیکن اس کا اظہار دنیا میں نہیں ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس رحمت کا اظہار فقط ایمان والوں کے لیے کرے گا کہ تم نے ہر چیز ہر باطل کو چھوڑ کر میرے رسولوں کا مانا اور مجھے مانا، آج میں اپنی خاص رحمت کے ذریعے تمہیں جنت عطا فرما دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ لفظ رحیم کا مطلب ہے۔ اب بظاہر تو رحمت کا معنی ہے، لیکن ان کا جو فرق تھا بیسک وہ میں بتا چکا۔ اس واسطے آج تک کوئی بھی عربی کلام عرب پر عبور رکھنے والا اعتراض نہیں کر سکا، انہیں پتا تھا کہ اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو لفظ رحمان کی جو نون ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اگر اس کی طرف اشارہ ہو تو صوفیاء فرماتے ہیں پھر ہم سب کو چاہیے کہ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور کبھی اس کا بدلہ بھی نہیں طلب فرمایا ہے، کم از کم اس رب کا ہم شکر تو ادا کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو یہ لفظ نون کا یہاں پر مطلب ہے۔ دوسرے صوفیاء، بعض صوفیاء کہتے ہیں یہ جو لفظ نون ہے، توجہ ہے سمجھ رہا کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا جیسا وہ پڑھنے والا ہوتا ہے جتنی اس کی پرواز ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے ناموں میں سے یہ کون سا نام ہے؟ تو اب یہ بات میں نہ بھی آپ کو کہوں تو آپ بول لیں گے، چونکہ یہ تو ہمارے ایک عقیدے کا حصہ ہے، ہم خطبہ واعظین اور نقیبوں اور ناخوانوں سے بھی یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام آتا ہے نور، یہ اس کی نون ہے، یہ اس کی نون ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اگر یہ مراد لیا جائے تو کیوں بھائی، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھو ایک مسئلہ معرکۃ الآراء ہے، ہمارے نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ ذمہ دار سٹیج پر بیٹھ کر میں طالب علم سبق سنا رہا ہوں آپ کو، اور کوشش کروں گا بات بھی پوری ذمہ داری والی ہو۔ ہمارے نبی کو جو محض بشر کہے، توجہ چاہتا ہوں، پنجابی کنگنے جدیاں کو ساما ہے نا بول لو، جو محض بشر کہے وہ بھی فارغ ہے، اور جو محض نور کہے وہ بھی فارغ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے ہمارے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ 5 کلو کا سر ہلانے سے بات تو نہیں نہ بننے والی، بولو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نور
کوئی بشر ہیں، یہ دو صفت بیک وقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی نورانیت غالب ہوتی ہے، کبھی کبھی بشریت غالب ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں یہ دو صفات اللہ رب العزت نے بیک وقت آپ کو عطا فرمائی۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ لیکن اس بات کو تھوڑا سا کھولنا بھی پڑے گا، کیوں بھائی یہ بیک وقت دو صفتیں کیوں عطا فرمائی؟ ادھر دیکھیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے پیار سے اس بات کو سمجھا، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ فرما دیکھو بھائی، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو کچھ عطا تو کرنا ہے نا، اور اس کے جلال و کمال ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ لے سکتے نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات رہے، اللہ رب العزت نے بیچ میں مصطفیٰ کی صورت میں وسیلہ ایسا بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہتیں عطا کر دی۔ جب رب سے کچھ لینا ہے تو محبوب کی نورانیت غالب ہوتی ہے، جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے میں نے کیا کہا؟ اس واسطے یہ دو جہتیں عطا فرمائی، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو یہ قرآن مجید میں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس ذات کی دے بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن مفتی صاحب نے سمجھانے کے لیے کہا یہ ایسے مخلوق کا درجہ، یہ محبوب کا درجہ، اوپر والے کا میں نام لے ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جہاں تک میری ہاتھ ہے میں وہاں تک جا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب کو بیچ میں وسیلہ رکھا ہے، جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہے، جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے۔ مطلب ہے ایسا۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے پہلے کہا لیس کمثلہ شیء، سمجھ آئی نا؟ لیکن آپ کے سامنے بات کھولنی بھی تو ہے نا کسی انداز سے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جان اندر۔ لیکن کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا، آج کل تڑپنے پھڑکنے والے بھی ہیں نا، وہ نہیں مولانا صاحب ہے کڑی گل ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دے سکتا، بیچ میں وسیلہ کوئی ضروری تھا، اس رب کو تم قادر نہیں مانتے۔ اب میں کہا چپ کر رہا ہے، میں پٹی جاننا ہے۔ اس دفعہ نے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا سیدی؟ آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا، فرمایا وہ رب قادر ہے۔ اس جملے کا لطف لینا اگر سمجھ آئے تو چوپ شاہ بان کے نہیں بہنا، اجے تو میں ہونا شاہ کا ذکر کرنا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہے ہیں۔ ابھی ان کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، لیکن آپ جاگے تھوڑا تھا۔ اور میں نے کہا وہ رب قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، پر ہم اتنے عاجز ہیں ہم لے سکتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے۔ یہاں پر جملے کا لطف لیجیے، فرمایا یہ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ فرانسیٹو والے اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ حضور کی صورت میں وسیلہ دے دیا کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے، تاکہ ہم وہ تجلیات برداشت کر سکیں۔ اگر کوئی کہے نا ڈائریکٹ، میں کہ چپ کر کے بیٹھ، اتنے موسیٰ علیہ السلام ورگے بے ہوش ہو گئے، تیری اوقات کیا ہے؟ اپنی حد میں رہو، حد سے نکلنے کی عادت نہ کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ اس واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ دو جہتیں عطا فرمائی گئی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے جناب؟ لیکن لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کو میں سارے کو کھول کے بیان کروں۔ میں جو بات کر رہا ہوں ذرا سمجھیے اس بات کو۔ سبحان اللہ فرمائیں گے آپ محبت کے ساتھ؟ بعد میں قاری صاحب اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا مجھے نا پنجابی چادریں لین تے چڑھ لین دیو، اور آپ بھی اگر چڑھ جائیں گے تو بہتر ہوگا۔ بھائی سبحان اللہ آمدی نہیں بولو، تو ہی تکی جان دے بہ گل کرنا رہی یار، میں پہلو کدی نہیں دیکھا، یہ دیکھا تو بولو نا سبحان اللہ سبحان۔ اور خدا کے بندو، لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، یہ چپ بھی ہونا تو نیزے والا چپ نہ رہتا، بھائی جاگنے کا موقع ہے، خدا کے واسطے اپنے منہ کو کھولو۔ لوگ جھوٹ بولن ڈے ہوندے نے، چھویں پوڈے تے کھلو کے تھلے بابا 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 مرنی آئے ہوندے نے، تہاڈی ہر شے سچی تو ساڈا منہ ہی ویلے رہندے ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے انصاف کر کے بولو۔ کی لینا ہے؟ کوئی تو نیکیاں لے کے جاؤ نا،
بیٹھو, کیا ہو گیا تمہیں, فریش ہو کے بیٹھو, فریش گوٹے سیدھے کر کے بیٹھ گئی, چوپڑی مار, واہ ایڈی لاش ہے تیری, سبحان اللہ, میرے صحیح نہیں ہوں گی, ناراض نہیں ہونا بھائی, یہ میرے بچے ہیں اس لیے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. اب آ جائیے آپ حضرات, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جو نور ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ اور بھی سن لیجئے. جو نبی پاک کو نور نہیں نہ مانتے, میں نے کہا بشر بھی ہیں نور بھی ہیں, تم صرف بشر مانتے ہو, پاگل نہ بنو, ساتھ میں نورانیت بھی مانو. توجہ ہے, کہا یہ ضروری ہے. میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا, یہ ضروری ہے. کیوں؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں, ہمارا جو نام ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ چیز جو ہمارے نام میں ہے وہ ہمارے اندر پائی جائے, لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے. جو آپ کا نام ہے وہ صفت بھی آپ میں ہوتی ہے, یہ حضور کا خاصہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرا نام ہے سمر سے سمر او پھل تے ہوں کوئی مینوں آکھے بھی تینوں تو سیب کیلے لگے ہی کوئی نہیں, لہذا تو سمر نہیں, تیرے اندر تو وہ صفت ہے ہی نہیں, تو سمر کدھروں بن گیا ہے. تو آپ کہو گے یار یہ تو نام ہے, ضروری تو نہیں پایا, لیکن نہیں, میرے نبی کا یہ خاصہ ہے. اگر نام ہے نا رؤوف تو پھر آپ شفقت کرتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اگر آپ کا نام رحمت ہے تو آپ رحمت فرماتے ہیں. اگر آپ کا نام نور ہے تو آپ میں نور بھی ہے. جو آپ کا نام ہے وہ صفت بھی آپ میں پائی جاتی ہے, حضور کا خاصہ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو میں نے کہا یہاں سے جھگڑا تو ختم ہو سکتا ہے جب مقامن دی صلاح ہوئے تھا. جب اللہ نے نام ہی نور رکھا ہے تو پھر یہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے میری بات پر. لیکن جو عقیدے کی بنیاد تھی وہ میں آپ کو بتا چکا. علماء فرماتے اگر یہ نام نور مراد لیا جائے تو پھر یہ نام کیوں رکھا؟ فرمایا حقیقت پتہ کیا ہے, یہ کائنات کی سب بہاریں ہیں ہی حضور کے نور سے. میں آپ کو 2-3 اشارے دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کا تتمہ ہو سکے اور پھر ہم آگے نکل سکیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام جب تک جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے, اس سے پہلے ذرا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کیا تھا. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تھے ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے حبیب جلوہ گر ہوئے, فرمایا منڈی میں نہیں بیچنا ہے, کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کا چہرہ دیکھو, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نور کی طرف اشارہ کہ وہ محبوب آئے, سارے جہاں کو چمکا دیا آپ نے. ایک جہت سامنے آ گئی, دوسری جہت کی طرف چلیے. بیٹی پیدا ہوتی تھی, باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور دفن کر دیتا تھا. ایسا ہی ہے جناب. میرے حبیب آئے, فرمایا بیٹی کو زحمت نہ سمجھو, یہ اللہ کی رحمت ہے. میرے حبیب نے فرمایا, یہ سننا ذرا, کئی ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سنیں, عوام الناس کے احباب, علماء تو صاحب مطالعہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو بطور سبق سنا رہا ہوں. فرمایا جس عورت کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بیٹی عطا کرے وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. صدقے جامع ہے, وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. اور میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر سے باہر جاتے ہو اور واپس آتے ہو, اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آتے ہو, فرمایا ابتدا اپنی بیٹیوں سے کیا کرو. اب بھی نہیں سمجھ آئی تو ایک بات اور سن لو. میرے نبی نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں کی عزت کرو. کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس کو بھی سمجھیے تاکہ عقیدہ کھل جائے. فرمایا تمہارا نبی بیٹیوں والا ہے. اب یہاں پر میں چیک کرتا ہوں سنی جاگنے بیٹھے نے کہ سونی بیٹھے نے. فرمایا بیٹیوں والا ہے. پتہ چلا وہ بک بک کرتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی ہے, ایک ہوتی تو نبی کہتے میں بیٹی والا ہوں. فرمایا بیٹیوں والا ہوں. پتہ چلا بیٹیاں زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ پتہ چلا نبی بیٹیوں والے ہیں. اور یہ بھی سن لیں جو نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں, کان کھول کے سن لیں, توبہ کر لیں. ہے تمہاری کتابوں میں بھی, پتہ نہیں تمہارے اندر یہ حسد اور ہٹ دھرمی کیوں آ گئی. خدا کا خوف کرو. اوے سنیو بولو, خدا کا خوف کرو, نبی کی بیٹیوں کا انکار نہ کرو. اور ہم نے دیکھا پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر کئی مکرو بندوں نے کہا ہم نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا سن, ہم بھی تمہیں مسلمان